السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہجرت حبشہ سے متعلق کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ حبشہ ایک ملک ہے بحر احمر کے کنارے، افریقہ کے اندر۔ پہلے اس کو حبشہ کہا جاتا تھا، لیکن اب اس کا نام ایتھوپیا ہے۔ جب مسلمانوں کو مکے میں بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق حبشہ کا سفر کیا۔ یہ لفظ ہجرت عربی زبان میں کسی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانے کے لیے بولا جاتا ہے، اور اگر اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر یہ کام کرنا پڑ جائے تو پھر اس میں بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی ان لوگوں کی اذیتیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ نے مشورہ دیا کہ آپ ایتھوپیا یعنی اس زمانے کے اعتبار سے حبشہ چلے جائیں۔ وہاں کا بادشاہ نرم دل بھی ہے، انصاف پسند بھی ہے، حقیقت پسند بھی ہے، وہاں تم امن اور سکون سے رہ سکو گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا 13 نفر کا قافلہ ایتھوپیا چلا گیا، لیکن ابھی زیادہ تر عرصہ نہیں گزرا تھا وہاں پہنچے ہوئے آپ کو، صحابہ کرام کو، کہ یہ خبر پھیلی اور وہاں تک پہنچی کہ مکہ کے جتنے قریش ہیں وہ سب ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سب کے سب واپس چلے آئے۔ اب یہ خبر چونکہ غلط تھی تو یہاں آنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ غلط خبر پھیلی ہوئی تھی یہ، لیکن پھر فوراً واپسی ممکن نہیں تھی۔ یہ لوگ یہاں کچھ دن ٹھہرے اور ان کی واپسی کفار کے لیے یعنی قریش مکہ کے لیے اور بھی ہمت افزائی کا سبب بن گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ وہاں گئے اور وہاں رہ نہیں پائے، موقع نہیں ملا ان کو وہاں رہنے کا، تو انہوں نے اور بھی زیادتیاں شروع کر دی۔ لیکن بہرحال پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد صحابہ کرام پھر حبشہ چلے گئے۔ اس مرتبہ ان کی تعداد بڑھی ہوئی تھی، 103 حضرات یہاں سے رخصت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ ان 130 میں 85 مرد تھے، باقی 18 عورتیں تھیں۔ یہ سب کے سب ایتھوپیا چلے گئے، وہاں آرام سے سکون سے زندگی گزارنی شروع کر دی انہوں نے۔ لیکن قریش کو تو کوئی چین نہیں تھا، وہ کسی صورت سے مسلمانوں کو چین رہنے دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو بہرحال
وہاں بھی انہوں نے اپنا قاصد بھیجا، بلکہ کئی قاصد بھیجے اس مقصد سے کہ وہ کسی صورت سے وہاں پہنچے ہوئے اپنے لوگوں کو یہ واپس لے آئے۔ انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں جا کر یہی کہا کہ ہمارے یہاں کے کچھ مجرم ہیں جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کے یہاں آئے ہیں، انہیں آپ ہمیں دے دیں۔ اب چونکہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ بادشاہ نیک ہے اور حقیقت پسند ہے، تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور جب یہ قریش وہاں پہنچے تو صرف ان کی بات پر اس نے یقین نہیں کیا۔ بہتر اس نے یہی سمجھا کہ جن لوگوں کی یہ شکایت کر رہے ہیں خود ان لوگوں کو بھی بلا کر کے معلوم کر لیا جائے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو بلایا گیا اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے، معلومات کی، اور پوچھا کہ آخر ان کے اور تمہارے درمیان میں اصل معاملہ کیا ہے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کس کو اپنا نمائندہ بنائیں اور نجاشی کے سوالات کا کون جواب دے۔ تو اس سلسلے میں حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر کو ان لوگوں نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ حضرت جعفر حضرت ابی طالب کے بھائی تھے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے حضرت علی چچیرے بھائی تھے، یہ بھی چچیرے بھائی ہوئے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ جواب دیں نجاشی کے سوالوں کا، تو نجاشی کے سوال کے جواب میں حضرت جعفر نے بہت ہی مدلل انداز سے اور مکمل بات کی۔ کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، حرام چیزیں کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اللہ نے ہم میں سے ہمارے نبی کو بھیجا اور ہم اس کے خاندان کی بزرگی اور اس کی سچائی، دیانتداری اور پاک بازی کو جانتے تھے۔ اس نے ہم کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، اس نے ہم کو نصیحت کی کہ بت پرستی چھوڑ دیں، کسی پر ظلم نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، سچ بولیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ اب یہ گفتگو حضرت نجاشی نے، حضرت جعفر نے ایک ایسے شخص سے کی، ایک ایسے بادشاہ سے کی جو عیسائی تھا، اور بالکل صاف صاف دو ٹوک بات اس نے کہی۔ عیسائیوں میں یہ عقیدہ پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ ایک نبی اور آنے والا ہے، اور وہ اس کے منتظر تھے۔
یہ چاہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں وہ نبی آ جائے، تمنا کرتے تھے۔ تو اس کو خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ نبی جن کا کی خبر یہ دے رہے ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہ وہی نبی ہوں جن کا ہم انتظار کرتے رہے ہیں۔ تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ ہمیں۔ اب حضرت جعفر کے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے درمیان میں اس پر پھر گفتگو ہوئی، اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کلام سنائیے جس میں اس کی ناراضگی کا امکان نہ ہو۔ اس کے عقائد جو ہیں وہ چونکہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا ماننے والے ہیں، اس لیے کوئی ایسی چیز نہ سنائی جائے۔ لیکن حضرت جعفر نے کہا کہ جو سچائی ہے وہ ہمیں کھول کر کے پیش کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سورہ مریم اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کی بڑی زبردست تعریفیں بھی کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں تھے، مریم کے بیٹے تھے۔ تو وہ چند آیتیں حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ان کو سنائی۔ جس وقت یہ کلام سن رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا وہ، یعنی اس کا دل پہلے ہی سے نرم تھا مذہب کی طرف، عیسائی ہونے کی حیثیت سے بھی نرم تھا، اور اب جب یہ اللہ کا کلام جو اعجازی قوت رکھتا ہے، ساحرانہ اثر رکھتا ہے، انسان کے دل کو موہ لیتا ہے، جب اس نے سنا یہ کلام تو اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جو جملہ اس نے کہا وہ یادگار جملہ ہے، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل ایک ہی نور سے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو سایہ نجاشی نے اس وقت کہی، اور یہ چیز جو تھی مسلمانوں کے لیے ایک طریقے سے بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ اور نجاشی نے، بادشاہ نے قریش کے قاصدوں سے کہا کہ تم اب واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ یعنی اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ظاہر ہے جو قاصد وہاں سے آئے ہیں وہ ظالموں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب اس دن تو یہ خاموش ہو کر کے چلے گئے قاصد، لیکن پھر انہوں نے سوچا اور غور کیا، اور نتیجے کے طور پہ وہ دوبارہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہونے کی انہوں نے درخواست کی، جو قبول بھی ہو گئی، اور انہوں نے دربار میں جا کے کہا بادشاہ سے، اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا نئے سرے سے، اور کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو بڑی آگ لگا دینے والی بات تھی۔ حضرت عیسیٰ تو وہ پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کرتا تھا، مانتا تھا، انہی کے مذہب کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی زندگی پوری انہی عقائد کے مطابق گزری تھی جو عقائد عیسائیت کے اس وقت تھے، اور جو حضرت عیسیٰ کا مقام و مرتبہ اس کے ذہن میں تھا، اسی کے حساب سے اس کی سوچ تھی پوری کی پوری۔ تو انہوں نے، ان قاصدوں نے نجاشی سے یہی کہا کہ ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے پھر اس بات کی بھی تصدیق کی نجاشی نے، اور پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا سوچ ہے، تمہارا پیغمبر تم سے کیا کہتا ہے؟
تو مسلمانوں نے بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، سچا پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سورہ مریم میں موجود تھیں، چنانچہ اسی کی روشنی میں انہوں نے یہ جواب دیا۔ جب یہ جواب حضرت جعفر کی طرف سے مل گیا، مسلمانوں کی طرف سے یہ جواب جب مل گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا یہی رتبہ تھا جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ہم ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ کہا انہوں نے، اور سچا پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا یہی رتبہ تھا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے حضرت عیسیٰ کے بیٹا ہونے کا تصور اس کے ذہن میں نہیں تھا، یا اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہونے کے بجائے اللہ کا بندہ ہی سمجھتا تھا، جیسا کہ مسلمانوں نے اسے کہا، اور اس نے اس کی تائید کی۔ پھر اس نے قریش کے قاصدوں کو ان کے تحفے واپس کر کے رخصت کر دیا۔ یہ وہاں کا قصہ ہے۔ اور پھر حضرت چند ماہ بعد یا چند سال بعد اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کی خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے بارے میں اطلاع دے دی گئی اللہ کی طرف سے کہ وہ مسلمان ہو کر کے مرا ہے، اسی لیے آپ نے اس کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھائی۔ بعد میں اس بات کی تحقیق بھی ہو گئی کہ اس نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر پوشیدہ طور پر بیعت کی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں علی اعلان یہ بیعت کروں، اسے خطرہ یہ تھا کہ اس کی قوم اس کے خلاف ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ان مسلمانوں کو جو یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت نقصان پہنچے گا۔ تو اس نے اس کا اقرار علی اعلان نہیں کیا، لیکن حضرت جعفر کے ہاتھ پر بیعت کی اسلام کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی، انتقال کے بعد ہی یا انتقال سے کچھ دن پہلے، اسی لیے آپ نے اس کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھائی۔ تو یہ ہجرت حبشہ کی چھوٹی سی تفصیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ان ویڈیوز کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم سے کم وقت میں جو بہت ہی عمومی قسم کی معلومات ہیں مسلمانوں کو وہ حاصل ہو جائے، تاکہ ان ویڈیوز کے ذریعے سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ بہرحال اردو زبان سے تو واقف ہیں، سنتے ہیں، سن کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معاملہ قائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔